کے بندے ہیں، اس کے کلمے کا ہم اقرار کرنے والے ہیں، اس کی ربوبیت کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہی حقیقت میں خالق و مالک وہی ہے، لیکن یہ اقرار محض ہماری زبانوں تک ہے، دل میں یہ بات نہیں اتر رہی ہے، اور محنت اسی بات کی ہے کہ یہ جو چیز جس کو ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں وہ چیز ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اور حقیقت مانے کہ جس دن یہ ہمارے دل کے اندر اتر گیا اس دن ہماری حالت اور کیفیت بدل جائے، بلکہ پورا عالم بدل جائے۔ اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کے تاریخوں کو پڑھیں، تابعین تبع تابعین اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، پوری زندگی انہوں نے کس چیز پر محنت کی؟ کیا ہمارے طرح وہ بھی اندھادھند بغیر کسی چیز کے تمیز کیے ہوئے، بغیر حلال و حرام کا تمیز کیے ہوئے اندھادھند دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، یا اپنے خالق اور مالک کو منانے میں لگے ہوئے تھے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری زندگی انہوں نے اپنے مولا کو راضی کرنے میں گزاری، اور وہ اپنے جو رب کے ربوبیت کا اقرار کرنے والے تھے اس کی تبلیغ میں گزار دی کہ کیسے پورے عالم کا بسنے والا ایک ایک انسان، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ آبادی کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بیابانوں میں زندگی گزارنے والا ہو، گورا ہو کہ کالا ہو، عربی ہے کہ عجمی ہے، سب کی زندگی میں یہ کلمہ سرایت کر جائے، اس کی محنت انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ ان سے راضی ہوئے، اور اللہ نے انہیں ایسے کرامات دیے کہ جو انسان کے بس کی چیز نہیں ہے پھر بھی ان سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ لوگ آج بھی ان کے مرید ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، ان کی تاریخ اور ان کی سیرت کو پڑھا نہیں، ان کے سوانے کا ان کو پتہ نہیں ہے، پر ان کے نام پر، ان کے عقیدت میں، ان کے محبت میں، ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، جبکہ ان کے حقیقی مزارات کا انہیں علم بھی نہیں ہے، حقیقت معنی میں وہیں پر مدفون ہے کہ نہیں ہے۔ کب ہوا ایسا؟ جب انہوں نے پوری زندگی الہی کلمۃ اللہ کرنی۔ آج ہماری بھی دلی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہماری بھی اقتدا کرنے والے ہوں، سماج میں ہمارا ایک پہچان ہو، لوگ ہماری عزت کرنے والے بنے، لیکن یہ باتیں کب ہوگی میرے بھائی؟ یہ چیز اپنے سے پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا مالک اور خالق تو کوئی اور ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت ذلت تو اس رب کے ہاتھ میں ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم اس کو راضی کر لیں، اس کو منا لیں، تو ساری چیز ہماری ہے۔ جس دن ہم اپنے رب سے ڈرنے لگیں گے ساری چیزیں ہم سے ڈرنے لگیں گے، لیکن ہم سب سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، اسی لیے ساری چیزیں ہمیں ڈرا رہی ہیں۔ علامہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، اور ایک بیابان سے ان کا گزر ہو رہا تھا، تو دیکھے کہ ایک شخص ہے اور وہ شیر پر بیٹھا ہوا چلا آ رہا ہے، شیر کے کان کو پکڑے ہوئے ہے، وہ اسٹیئرنگ کی طرح جدھر چاہتا ہے گھما دیتا ہے، وہ شیر چپ چاپ اس کی اتباع کر رہا ہے، اور دیکھے کہ وہ میرے ہی طرف چلا آ رہا ہے، جن سے ان کو کپ کپی سی ہونے لگی۔ جب وہ بزرگ ان کے قریب پہنچے، کہا کہ ساتھی کیا تو اس مخلوق سے ڈرتا ہے؟ جس دن تم اپنے خالق سے ڈرنے لگو گے ساری مخلوق تم سے ڈرے گی۔ یہ بھائیو بزرگوں دوستوں، لیکن ہماری محنت کہاں گزر رہی ہے؟ اپنے عقل کے استعمال کرنے میں، چالاکی دکھلانے میں۔ چالاکی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا دھوکہ دے کر کے اور اس کے دھوکے سے ہم ناجائز فائدہ اٹھا لیں، اس کے اعتماد سے۔ جھوٹ بولنے میں، کہ جھوٹ بولنے میں کتنا ماہر ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں، غیبت کرنے میں، تاکہ لوگ اسے حقیر نگاہ سے دیکھیں، ایک دوسرے کو لڑانے میں، چغلی کرنے میں،
نیچا دکھلانے کے لیے وہ چاہے جون سا بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بہت خرابی ہے، بہت بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو چغلی کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو چغلی کھاتے ہیں۔ لیکن ہم ترقی تو دیکھتے ہیں صحابہ والی، ہم عزت چاہتے ہیں اولیاء والی، اور کام کرتے ہیں شیطان والی، ابلیس والی، تو پھر کہاں سے وہ ترقی ہوگی؟ اس لیے بارہا ہم کہتے ہیں کہ خدا را اپنی زندگی پر نظر ڈالیے، تھوڑے سا وقت محاسبے کے لیے نکالیے، پورے دن کا حساب لگائیے کہ آج ہم نے کتنے خیر کا کام کیا، کتنے شر کا کام کیا۔ بدگمانیوں سے بچیے، کسی کو دیکھ کر کے اپنے اعتبار سے سوچ کر کے کوئی غلط میسج رومر کر دینا، پھیلا دینا، یہ نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ یہ آپس میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور نفرتیں پھیلا کر کے ہم اللہ کے ہاں عزت والا مقام حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہم دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہیں، عزت و حشمت والی زندگی چاہتے ہیں، چین و سکون والی زندگی چاہتے ہیں، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہم اس نبی کا لائے ہوئے دین کی پیروی کریں جو اللہ کا لاڈلا ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، جنہوں نے پوری زندگی کبھی اپنی عزت کی پرواہ نہ کی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ آیا، اس کا پورا جسم گرد و غبار میں لکبت ہے، اس کے چہرے سے اسے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی پیاری بچی جو بڑی خوبصورت تھی، روتے ہوئے ایک برتن میں، ایک پیالہ میں پانی لے کر کے آئی کہ ابا حضور اسے اپنے چہرے کو دھو لے، اور اس کے لیے بددعائیں کرنے لگی جس نے ان کے اوپر کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالی تھی۔ جب وہ صاف کیا، وہ اللہ کے رسول تھے، دو جہاں کے سردار تھے۔ آپ اگر ایک مرتبہ اللہ سے کسی بات کی شکایت کر دیں تو آپ پورے کائنات کو پڑھیں۔ طائف کا واقعہ، طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیسی بدسلوکی کی، پورے جسم اطہر لہو لہان ہو گیا۔ اپنے شہر میں قیام تو دور کی بات، عرب کی مہمان نوازی آج بھی مشہور ہے، اس زمانے سے بھی مشہور ہے، اس کا بھی باس و لحاظ نہیں کیا اور فوراً اپنے شہر سے نکال دیا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، آپ کے پیچھے تالیاں پیٹے، آپ کے اوپر پتھر مارے، اور اب اس پتھر کے نتیجے میں آپ کا پورا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارکین جو ہیں کہ آپ کے خون سے رنگین ہو گئے۔ جب آپ تھوڑا سا ان سے افاقہ ہوا بیٹھے تو اللہ نے بغیر کسی بددعا کے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جو میرے حبیب حکم کرے اس پر عمل کرو۔ پہاڑ کا فرشتہ آیا، اللہ کے رسول اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، آپ کا حکم ہو تو میں یہ طائف کے درمیان جو یہ طائف والے جو ہیں دونوں طرف پہاڑ ہیں، آپ حکم کریں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں کہ آپس میں کچل کر کے مر جائیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہم بھی اسی نبی کے نام لیوا ہیں، اسی نبی کے پیروکار ہیں، انہی کا عشق کا دم بھرنے والے ہیں۔ ذرا ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیا ہیں اور ہمارے اخلاق کیا ہیں، ایک کوئی شخص ہمیں کڑوی بات کہا دے ہمارے مزاج کے خلاف، پھر دیکھیے ہمارا غصہ کیسے پڑتا ہے۔ کوئی شخص ہمیں گالی دے کر کے نکل جائے گا، ہم اس سے کم ہیں، اس سے بڑھ چڑھ کر کے ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہمارے نبی کا اخلاق نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہیں جو ایک تھپڑ مارے تم بھی اسے ایک تھپڑ مار لو، یہ بدلہ ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا اخلاق کیا کہتا ہے کہ کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو اسے دوسرا گال پیش کر دو، کوئی تجھے گالی دے تم اسے دعائیں دو، جو تمہاری بے عزتی کرے تم اسے عزت دو، اس کی لوگوں میں تعریفیں کرو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ اور اگر اس کے لیے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے، اور اگر ایسا کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جاتی ہے تو مجھ سے آ کر کے لے لینا۔
مجھ سے آ کر لینا۔ گرانٹر کون ہے میرے بھائی؟ دونوں جہاں کا سردار ہے، اللہ کے بعد سب سے پہلا مقام رکھنے والا ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جاتی ہے تو مجھ سے آ کر کے لے لینا۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہم ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں، زبان مان جاتی ہے، بک دیتے ہیں، بول دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے بیان کر دیتے ہیں، دل اس کو تسلیم کرنے کا تیار نہیں، ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، ہمارا ایگو ہمارے سامنے آتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، جس دن ہم اس کو دفن کر دیں گے، جس دن ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اسی دن سے ہماری عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔